تو یہاں مسئلہ جو ہے کہاں پھنسا ہوا ہے اس میں؟ ویسے تو مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہے ہیں، لیکن اس میں تیسرا فریق جو ان مذاکرات میں شریک نہیں ہو رہا ہے وہ اہم ترین ہے، وہ اسرائیل ہے۔ اور اس میں بھی کیونکہ اور اضافہ ہم یہ کر دیں کہ یہ جو خاص طور پر اسی ٹائمنگ میں بھارت کا، یعنی بھارت نے اوپنلی آج تو اسٹیٹمنٹ آ گیا مودی صاحب کا کہ ہم اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، اور غالباً کوئی کہا جا رہا ہے کہ $8.6 بلین، یہ تو خیر ریٹن میں ہیں، ان کے دفاعی معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اور جب بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ ہو تو پھر وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ معاملہ خالی ایران تک نہیں رہتا، میں بہت گارڈڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن پاکستان بھی یہ جو ریجن جو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر افغانستان کا ہم پر حملہ، تو یہ کوئی ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے جس کے جی۔ دیکھیے ایران جو ہے، پہلے میں وہ بات مکمل کر لوں کہ ایران جو ہے جوہری معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ میسائلز کی رینج کے اوپر اور علاقائی حلیفوں کے لیے اوپر تیار نہیں ہے۔ علاقائی حلیفوں کے اوپر بھی شاید وہ نرم پالیسی اختیار کر لے، لیکن میسائل جو ہے اس کے دفاع کے لیے اہم ترین حصہ ہے اور اس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ کل نریندر مودی نے جس طریقے سے کنیسٹ سے خطاب کرتے ہوئے پورے کا پورا اپنا بوجھ جو ہے، وہ جو اپنی ریاست کا بوجھ جو تھا وہ اسرائیل کے پیچھے رکھا، اور اس طریقے سے ایک طریقے سے اس نے فلسطین سے، جس کے وہ بھی وکالت کرتا رہتا تھا، اس سے دوری اختیار کی۔ جب 2017 میں یہ گئے تھے تو یہ پہلے جو ہے نریندر مودی پہلے جو ہے تل ابیب گئے تھے، پھر جو ہے یہ رمالہ بھی گئے تھے، یعنی فلسطین مقبوضہ فلسطینی علاقے میں گئے تھے۔ تو اس مرتبہ صرف انہوں نے یک طرفہ پالیسی اختیار کی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ اگر یہ جنگ ہوئی، میں آپ کے اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ پہلے تو بڑی علاقائی جنگ ہوگی، لیکن یہ بین البراعظمی جنگ بھی ہو سکتی ہے، انٹر کانٹیننٹل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ کیا جائے تو جو امریکہ کے سارے ٹھکانے، جو 5-6 ٹھکانے اور ہزاروں امریکی یہاں موجود ہیں پورے کے پورے خطے میں، وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا، جس کا مطلب یہ سارے کے سارے عرب ممالک، ان کی معیشت، ان کا پورا جو دفاعی نظام جو ہے وہ ایران کے نشانے پہ ہوگا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ نہ جیت سکیں، لیکن اتنا نقصان پہنچائیں کہ بہت ہی، اور دوسرے پلیئرز جو ہے وہ بھی جنگ میں کود پڑیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو عسکری سطح پہ جو ہے اس جنگ کے شعلوں کے پھیلنے کا امکان ہے، لیکن دوسری طرف معاشی سطح پہ ایک بہت بڑا بحران، عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے، یعنی تیل سے اس کا آغاز ہوگا اور ساری کی ساری سپلائی چینز جو ہیں اس کی زد میں آئیں گی۔